اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا افعال کی اقسام، تو ہم نے افعال کی 10 اقسام پڑھی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ باقی 9 جو فارمز ہیں ان میں تو فا، عین اور لام کلمہ پہ جو فتح حرکات ہیں زبر زیر پیش وہ فکس ایک ہی رہتی ہیں قائم، لیکن میں نے کل بتایا تھا کہ فارم 1 میں جو عین کلمہ ہے، فا اور لام پہ تو حرکات مستقل رہتی ہیں، لیکن عین کلمہ پہ میں نے بلیو کلر سے حرکت کو ظاہر کیا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ حرکت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی سے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی کو دیکھیں گے۔ فارم 1 جو ہے فارم 1، یہ فارم 1 جو ہے 3 حرف کا ورب ہے، 3 حرف کا فعل ہے، جو کہ فا، عین اور لام کلمہ ہے، کہتے ہیں فا، عین اور لام۔ تو اس طرح یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہوا فعل ہے۔ اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم اس کو لکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاعلا، فعلا، فعلا۔ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ واحد فارم ہے، فارم 1 جو ہے ایسی فارم ہے جس پہ فا اور لام پہ تو حرکات مستقل رہتی ہیں، لیکن عین کلمہ پہ حرکات بدل سکتی ہیں۔ تو چلے آج ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے عین کلمہ پہ حرکات بدلتی ہیں۔ تو اگر ہم لکھیں فعلا کو، تو ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ فا، عین اور لام، فعلا، فا، یہ فا پہ تو حرکت مستقل رہے گی، لام پہ بھی مستقل، لیکن عین پہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ فرض کریں اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ فتح ہے، یعنی کہ زبر ہے، تو زبر بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عین کلمہ کے اوپر یہ فا اور لام پہ مستقل آ گئی، تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عین کلمہ پہ فتح کی بجائے کسرہ یعنی زیر آ سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہو گئی، تو تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ فعلا یہ مستقل آ گئی۔ اب فعلا پہ نہ زبر ہے اور نہ زیر ہے، بلکہ اس کے اوپر پیش ہو سکتی ہے۔ 3 صورتیں ہیں کہ یعنی عین کلمہ پہ زبر ہو سکتی ہے، عین کلمہ پہ زیر ہو سکتی ہے، اور عین کلمہ پہ دمہ یا پیش ہو سکتی ہے۔ اب یہ تمام فارمز جو ہیں یہ ماضی کی ہیں، یہ تمام کی تمام فعل ماضی ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ۔ تو اب ہم
کیا جب ان کا فعل مضارع بنایا جاتا ہے تو کیا یہ حرکات یوں ہی رہتی ہیں یا بدلتی ہیں؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کا فعل مضارع بنایا جائے جس کو ہم حال کہتے ہیں، حال کا زمانہ، اس کے لیے اگر یہ اسی فعل کو بنایا جائے تو کیا اس میں حرکات یوں رہتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ 3 صورتیں ہوں گی اسی کے لیے کہ اس کا جو عین کلمہ پہ فتح ہے یعنی زبر ہے، وہ ایک صورت میں تو وہ یا یفعلو۔ پریشان نہیں ہونا، صرف سمجھنے کی بات ہے، بعد میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں اور زیادہ بہت آسانی سے کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آگے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یفعلو، یہ اس کا مضارع ہے، فعلا کا مضارع بنتا ہے یفعلو۔ اب یہاں پہ عین کلمہ پہ فتح یعنی زبر ہے، تو یہاں پہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں بھی زبر ہو۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اس سے جب فعل مضارع بنے یفعا بنے تو یا حالو، تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عین کلمہ پہ زبر کی بجائے زیر آ جائے۔ تیسری صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ یفعلو عین کلمہ پہ پہلے زبر آئی پھر زیر آئی، تو اب تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عین کلمہ پہ پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 صورتحال فعال یعنی عین پہ جب ماضی میں عین پہ زبر ہو تو اس کے مضارع میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ عین پہ زبر ہی رہے، یا عین سے زیر بن جائے، یا عین سے پیش بن جائے۔ اسی طرح کی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ اس سے اگر مضارع بنائیں تو بنے گا یف زیر ہی رہ جائے گی۔ ایک صورت یہ ہے یف ہیلو، جس کی ایک صورت ہو گئی، یعنی وہی ماضی والی زیر مضارع میں بھی زیر ہی آئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ زیر جو ہے مضارع میں جانے کے بعد زبر میں بدل جائے۔ ٹھیک ہے جی، تیسری صورت یہ ہے کہ یہی زیر یف خالو
جب مظاہرے میں جائے تو یہ زیر نہ زبر میں بدلے نہ زیر میں رہے، بلکہ یہ دمہ یا پیش میں بدلے۔ تین صورتحال اس کے ساتھ ہو سکتی، اسی طرح کی تین صورتحال فہولا کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یعنی یا فا یعنی فا پہ ہین پہ ابھی فعل ماضی میں پیش تھی تو مضارع میں بھی پیش ہی رہ جائے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ عین پیش سے زبر بن جائے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ عین پیش سے نہ پیش رہے نہ زبر رہے، بلکہ یہ زیر بن جائے۔ یہ ممکنات ہیں، باقی اسی طرح رہیں گی۔ یہ تین صورتحال ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یعنی ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہو تو مضارع میں جانے کے بعد وہ زبر ہو سکتی ہے، زیر میں بدل سکتی ہے، اور دمہ یعنی پیش میں بدل۔ اسی طرح اگر ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہو تو وہ زیر ہی مضارع میں رہے گی، یا وہ زبر میں بدل جائے گی یا دمہ میں۔ اسی طرح اگر پیش ہو عین کلمہ پہ تو وہ مضارع میں عین کلمہ میں پیش میں رہے گی، یا پیش سے زبر میں بدل جائے گی، یا پیش سے زیر میں بدل جائے گی۔ تو اب یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ عین کلمہ پہ زبر ہو تو وہ زبر میں رہ سکتی ہے، زیر میں ہو سکتی ہے، اور دمے میں بدل سکتی ہے، ایسے الفاظ بنتے ہیں۔ لیکن اگر عین کلمہ پہ زیر ہو تو وہ زیر میں رہ سکتی ہے، زیر سے زبر بن سکتی ہے، لیکن زیر سے پیش نہیں بن سکتی۔ یہ امکان ختم ہو گیا۔ اب آگے اگر ماضی میں عین کلمہ پہ پیش ہو تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ عین کلمہ پہ اگر پیش ہو تو وہ مضارع میں جانے کے بعد بھی پیش ہی رہے گی، نہ وہ زبر بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ زیر بن سکتی ہے۔ اس طرح یہ 9 پاسبلٹیز تھیں، جن میں سے 3 پاسبلٹیز ختم ہو گئی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، تو باقی رہ گی 6۔ اب 6 کے لیے کون کون سے ورب ہیں ایسے جن کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے؟ تو پہلا ورب ہے جس میں ماضی میں جو لفظ ہے وہ ہے فتح۔ فتح ہا، یعنی اس کے ماضی میں فا پہ زبر، تا پہ بھی زبر، اور خا پہ بھی زبر۔ یہ وہ فعل ہے کہ جس کو اگر آپ مضارع میں لے جائیں تو اس سے بنتا ہے یفتح، یفتح ہو۔ یفتح ہو، فتح یفتح ہو۔ اب دوسرا ورب ہے جس کے
ماضی میں فعل ماضی میں وہ بنتا ہے ذرا با. کیا بنتا ہے؟ ذرا با. یعنی یہ اس فارم کے ساتھ آتا ہے، بنے گا آگے. ضربہ پہ ماضی میں زبر ہے عین کلمہ پہ، لیکن جب اس کا مضارع بنایا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے یہ بن جاتا ہے یز رے بو. ضربہ یضرب. اسی طرح ماضی کا لفظ ہے نصرہ. جب اس کا مضارع بنایا جائے تو یہ بنتا ہے ینصرو. سو رو ینصرو. نصرہ ینصرو. اب اس کو دیکھیں نا، اس کے عین کلمہ پہ ہم نے زبر رکھی تو یہ مضارع میں بھی زبر رہی، لیکن یہ دوسرا ورڈ ہے اس کے ماضی میں تو عین کلمہ پہ زبر ہے، لیکن مضارع پہ میں جانے کے بعد اس کی زبر زیر میں بدل گئی. اسی طرح نصرہ سے سواد پہ زبر یعنی عین کلمہ پہ زبر تھی تو وہ پیش میں بدل گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ فعل جس کے ماضی میں عین کلمہ پہ، یہ اس کی 3 پاسبلٹی پوری ہو گئی. اب یہ جب عین کلمہ پہ زیر ہو تو ایسا کون سا ورڈ ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل ہے خاصے فا. یہ وہ فعل ہے جس کے ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہے. اب اس سے جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے یخسفو. یخ سے فو. تو یعنی اس کی زیر تھی تو یہ مضارع میں بھی زیر رہ گئی ہے. اب دوسرا کون سا لفظ ہے جس کے ماضی میں تو زیر ہو لیکن سامے ہا. اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے، جب اس سے مضارع بنایا جاتا ہے تو بنتا ہے یس ما ہو. دیکھیں تو اس کے میم جو ہے وہ عین کلمہ ہے اس پہ زیر تھی تو وہ بدل کے مضارع میں زبر ہو گئی ہے. اگلی پاسبلٹی ممکن ہی نہیں ہے. تو اب پیش پہ آ جائے. لفظ ہے کاروہا. اس کے عین کلمہ میں ماضی میں پیش ہے، لیکن جب اس کا مضارع بنایا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے
یک روحو، یعنی ماضی میں عین کلمہ پہ پیش تھی اور اس کا مضارع بنایا تو وہ پیش میں ہی رہی، پیش ہی رہی، یک روحو۔ تو اس طرح یہ 6 باب پورے ہو گئے۔ 6 قسم کے گروپس بن سکتے ہیں، یعنی کہ فارم 1 میں جو ہے اس کے 6 گروپس بنتے ہیں فعلز کے۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھنے کی باتیں یہاں سے ہیں، باب فتح، فتح یفتح، اس کو کہتے ہیں باب فتح یفتح۔ دوسرا باب جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں باب ضربہ یضربو۔ تیسرا بنے گا نصرہ سے، باب نصرہ ینصرو۔ چوتھا باب خاسفہ یخسفو۔ پانچواں باب سامحہ یسمعو۔ چھٹا باب کروہا یکروہ۔ یہ 6 گروپس بنتے ہیں، یعنی فارم 1 کے 6 قسم کے فعل آ سکتے ہیں۔ فارم 1 3 حروف والا حرف، 3 حروف والا فعل جو ہے اس میں 3 گروپ آ سکتے ہیں۔ اب فارم 1 کو پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ 3 حروف کے فعل کو فارم 1 میں رکھا گیا ہے، فعلا۔ تو اس کی عین کلمہ پہ حرکات کی 3 پاسبلٹی ہیں، عین پہ زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے اور پیش ہو سکتی ہے۔ یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس کا جب حال بنایا جائے تو کیا یہ حرکات اسی طرح رہتی ہیں یا تبدیل ہوتی ہیں؟ تو نہیں، یہ تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر عین کلمہ میں ماضی میں زبر ہے تو وہ مضارع میں جانے کے بعد زبر رہ سکتی ہے، زبر سے زیر بن جا سکتی ہے اور زبر سے پیش بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر فعل ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہے تو وہ کیا مضارع میں بھی اسی طرح رہے گی؟ نہیں، عین کلمہ پہ زیر ہے تو وہ مضارع میں جانے کے بعد زیر بھی رہ سکتی ہے، زیر سے زبر بن سکتی ہے لیکن پیش نہیں بن سکتی۔ اب اسی طرح فعل ماضی میں اگر عین کلمہ پہ پیش ہے تو وہ مضارع میں جانے کے بعد عین کلمہ پہ پیش ہی رہے گی، اس سے زبر یا زیر نہیں بنے گی۔ اس طرح یہ باب بنتے ہیں 6۔ کون کون سے لفظ ہیں؟ اب دیکھتے ہیں پہلی پاسبلٹی میں کون کون سے 3 لفظ ہیں۔ تینوں لفظ اگر دیکھیں تو فتح، ضربہ، نصرہ، تینوں پہ عین کلمہ پہ زبر ہی ہے۔ یہ 3 پہلی پاسبلٹی ہے۔ فتح، ضربہ، نصرہ، عین کلمہ پہ زبر ہی ہے، لیکن جب فتح
مضارع بنتا ہے یہ ماضی آ گیا اور یہ مضارع ہے. فتح کو جب مضارع میں تبدیل کیا جائے تو وہ بنتا ہے یفتح، یعنی زبر عین کلمہ کی زبر ہی رہی اس میں. لیکن جب ضربہ کو تبدیل کیا جاتا ہے فعل مضارع میں تو وہ بنتا ہے یضرب، یعنی جو ماضی میں عین کلمہ پہ زبر تھی وہ مضارع میں زیر میں بدل گئی. اس کے بعد نصرہ، تو نصرہ ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہی تھی، لیکن جب مضارع بنایا تو وہ بنا ینصر، تو زبر کس میں چینج ہوگی؟ پیش میں چینج ہوگی. اسی طرح دو لفظ فعل ایسے ہیں، دو فعل جیسے حاصفہ کی مثال دی ہے ہم نے، دو فعلوں کی. حاصفہ سامعہ دونوں کے نیچے ماضی میں زیر ہے، لیکن حاصفہ کو جب تبدیل کیا جائے مضارع میں تو وہ بنا یخصف، یعنی زیر اسی طرح عین کلمہ پہ زیر ہی رہی. لیکن جب سامعہ کو تبدیل کیا تو وہ بنا یسمع، یعنی عین کلمہ کی زیر زبر میں چینج ہوگی. اب آگے ہے کہ عین کلمہ پہ اگر دمہ یا پیش ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کاروہا، یہ را پہ پیش ہے، یہ عین کلمہ ہے، تو اس کو جب مضارع میں تبدیل کیا جائے تو یکروہ، تو عین کلمہ پہ اگر پیش ہو ماضی میں تو وہ مضارع میں بھی پیش ہی رہتی ہے، وہ کسی اور میں بدل نہیں سکتی. لیکن اگر ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہو تو وہ زبر اور زیر میں تو بدل سکتی ہے لیکن پیش میں نہیں ہو سکتی. اس طرح اس کے 6 گروپ بنتے ہیں. فتح سے یفتح، باب فتح یفتح کہتے ہیں اسے. ضربہ سے یضرب، باب ضربہ یضرب. نصرہ ینصر سے باب نصرہ ینصر. خاصفہ یخصف سے باب خاصفہ یخصف. سمع یسمع سے باب سمع یسمع. کروہ یکروہ سے باب کروہ یکروہ. یہ 6 باب بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، یعنی 3 حروف والے جو فعل ہیں، 3 حرفوں سے مل کے جو بنا ہے اس کی 6 گروپ بن سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہ دونوں ڈائیگرامز فعل کی پہلے اس کی 10 فارم بنائیں، اب فارم 1 کی یہ 6 بابز آگے ہیں. اب باقی جو 9 فعل ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلے ہی فعل کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے 6 گروپ بنتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک فارم کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک خدا حافظ.